الروض الفائق فی المواعظ والرقائق، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان تھا جو مسلسل گناہ کرتا تھا، مسلسل۔ اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا گناہوں سے توبہ کر لے، یہ بے حیائی والے کام چھوڑ دے، تقدیر کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اس کی ماں اسے منع کرتی تھی لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، تو تقدیر غالب آ گئی، اس کو موت آ گئی۔ توبہ اس نے نہیں کی، توبہ سے پہلے اس کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی ماں پہلے اس بارے میں بڑی غمزدہ تھی، تو جب اس کو موت آئی تھی تو اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ خواب میں مجھے میرا بیٹا ملے تو میں دیکھوں تو صحیح کس حال میں ہے۔ تو یہاں پر رک کے آپ کو ایک بات میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ جو ماں باپ ہے نا، ان کے اوپر ضروری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے رہیں، ماں بھی اچھی تربیت کرتی رہے۔ اگر اولاد کسی غلط راستے کی طرف جا رہی ہے تو ماں کو چاہیے کہ اس کو روکے، باپ کو چاہیے کہ اسے روکے، اسے سمجھائے، ان کی اچھی تربیت کرے۔ تو صرف یہ جو استاد ہے نا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں باپ کے اوپر بھی یہ جناب والا یہ ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ تو جب وہ نوجوان وہ مر گیا، توبہ اس نے نہیں کی تھی، تو اس کی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بڑی غمگین تھی کہ میرا بیٹا گناہگار تھا، اس نے توبہ نہیں کی، توبہ سے پہلے اس کو موت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دل کے اندر تمنا تھی کہ خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ جب خواب میں دیکھا تو اس کا بیٹا عذاب میں مبتلا ہے۔ جب اس ماں نے، اس عورت نے اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو مزید اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ تو جب کچھ مدت گزر گئی، کیونکہ ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کسی سختی میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، ماں نہیں چاہتی۔ اور دنیا کے اندر یہ واحد رشتہ ہے ماں باپ کا۔ اب دیکھیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے ترقی کر جاؤں، باقی پیچھے رہ جائے، میں ترقی کر جاؤں، لیکن یہ واحد رشتہ ہے ماں باپ کا۔ ماں بھی یہی چاہتی ہے، باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، ہمارا بیٹا ہم سے ترقی کر جائے۔ باقی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آگے چلا جاؤں، لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پیچھے رہ جائیں، ہمارا بیٹا ہم سے ترقی کر جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا جناب والا محبت والا رشتہ ہوتا ہے۔ تو ماں کا رشتہ تو ویسے ہی بڑا عظیم رشتہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب ایک نوجوان کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا تھا تو اس کی محبوبہ نے کہا کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا تو جو کچھ کہے گی میں تیرے لیے وہ کر سکتا ہوں۔ تو اس کی محبوبہ نے کہا تو مجھے اپنی ماں کا دل جناب والا مجھے تحفے میں دے۔ اب وہ اس کی محبت میں گرفتار تھا، اندھا تھا، تو وہ گھر گیا، اس نے کلہاڑے کے ساتھ ماں کا سر کاٹ کے، سینہ چاک کر کے، ماں کو مار کے، قتل کر کے، سینہ چاک کر کے، دل نکال کے اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کے اپنی اس محبوبہ کے پاس آ رہا تھا کہ جا کر اس کو یہ تحفے میں یہ گفٹ دوں گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، میں جو ہے نا وہ میں ہوتی ہے، یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ تو جب اپنی ہتھیلی کے اوپر وہ اپنے ماں کا دل رکھ کے آ رہا تھا تو جب اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جب وہ نوجوان گرا تو ماں کے دل سے آواز آئی کہ میرا بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، میرا بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ جب اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو اقبال بہت روئے، بہت روئے۔ لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا کہ اقبال آپ تو ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں اور آپ صبر نہیں کرتے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے، آپ خود رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کا جواب سنیے اور دل تھام کے سنیے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، فرمایا دوستو، اماں چلی گئی نا، یہ میری ماں چلی گئی ہے نا، تو
میری ماں کے بعد کچھ مجھے لوگ شاعر مشرق سے پکاریں گے، شاعر مشرق کے نام سے لقب سے مجھے بلائیں گے، کچھ لوگ مجھے علامہ کہیں گے، کچھ ڈاکٹر کہیں گے، کچھ مصدر پاکستان کہیں گے، بڑے بڑے القابات ہوں گے، لیکن ماں چلی گئی ہے تو میں اقبال تھا نا، تو ماں چلی گئی ہے تو مجھے بالی آئندہ سے کون بلائے گا؟ اللہ اکبر، مجھے بالی کون بلائے گا؟ تو یہ میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا نا وہ عذاب میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب کچھ مدت گزر گئی دوبارہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اس کا بیٹا جنت کے اندر سیر کر رہا ہے۔ اس کا بیٹا جنت کے اندر سیر کر رہا ہے۔ اس نے وجہ پوچھی، کہا بیٹا تو بڑا گناہگار تھا اور یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ تیری بخشش کیسے ہوئی؟ تمہیں جنت کیسے ملی؟ تو سننا حضور کے غلام اس بات کو توجہ سے سننا۔ تو اس کے بیٹے نے جواب دیا، کاما جان ایک نوجوان کا اسی قبرستان کے ساتھ سے گزر ہوا، تو اس نے جب قبروں کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر مولا تعالیٰ کی ذات کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ دیکھ آج یہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں، کل تو نے بھی آنا ہے قبر میں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے دل میں جب خوف خدا پیدا ہوا نا، اس نے وہیں پر صدق کے دل سے توبہ کی، صدق کے دل سے اس نوجوان نے توبہ کی اور وہیں پر اس نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور 20 مرتبہ سرکار علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا۔ تو پھر وہیں پہ کھڑے ہو کر اس نے سارے قبرستان والوں کے لیے دعائے بخشش کی ہے۔ اس نے دعائے بخشش جب کی ہے نا تو اللہ نے اس کی دعا کی وجہ سے پورے قبرستان والوں کی بخشش کر دی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی نوجوان صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، یہ جتنے بھی قبرستان ہیں نا، اللہ رب العزت اس نوجوان کی توبہ کی برکت سے اس پورے قبرستان والوں سے 40 دن تک